باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ موضوع چل رہا ہے کہ کنسپائریسی ہسٹوریکل ایونٹس اینڈ سچویشنز، تو پہلے چشتیاں کے دورے کے متعلق ایک پوسٹ ہو چکی ہے، اور اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ میں نے ایک موٹر سائیکل کے پیچھے جو نا ایک سفید رنگ میں لکھا ہوا دیکھا، یہ بھی ابلیس کے رنگ ہے، سفید، کبھی لال، کبھی کالا، کبھی ہرا۔ اس کے سٹینڈنگ میننگ ہے، شیطانی مطالب ہے، مطلب ہے اس کے، تو میری مرضی۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا کیونکہ 17 سال سے میں اس شیطانی لعنت کو برداشت کر رہا ہوں، اور ٹرکوں پر، رکشوں پر، لاریوں پر، بسوں پر، فلائنگ کوچوں پر میری مرضی۔ ایک ایسی کوئی شیطانی طاقت ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، وہ فوراً یہ سفید رنگ میں لکھتی ہے اور میری مرضی، تباہی کر دی بم دھماکوں سے اور مہنگائی سے اور ہر لحاظ سے مسلمانوں کا استحصال کر دیا۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے اس پہ لعنت بھیجی اس شیطانی جال کی لکھائی پر کہ میری مرضی۔ پھر مجھے بات یاد آ گئی اسلام آباد کے عورت مارچ کی۔ یہی وہ انویزیبل شیطانی قوت ہے، یہی وہ ڈائیول نیٹ ہے، یہی وہ سٹینک نیٹ ورک ہے جو ہماری مسلمان خواتین سے یہ جلوس نکلواتا ہے، میرا جسم میری مرضی، اور یہی میوش حیات کو آگے کرتا ہے، اور یہی جو ہے نیٹ ورک جو ہے نا امریکہ یورپ میں مسلمان خواتین کی تباہی کرتا ہے، بمبئی میں تباہی کرتا ہے۔ اور اسی نیٹ ورک نے آج یہ بابرہ شریف کہتی ہے کہ جی ہم نے 40 سال میں مقام حاصل کیا، میوش حیات کیا چیز ہے، اس کو آج ایوارڈ مل رہا ہے۔ اور میوش حیات کو تباہ کرنے والا بھی یہی ڈائیول نیٹ ہے، اور بابرہ شریف کو بھی رحم یار خان میں تباہ کرنے والا یہی ڈائیول نیٹ ہے۔ اور امریکہ میں ایک مسلمان لڑکی میوش حیات کو لے گیا، وہاں وہ بہت آرٹیکل لکھ رہی ہے، تو وہ اس کو مشہور کرنے والا بھی یہی ڈائیول نیٹ ہے، میرا جسم میری مرضی۔ اور ہماری سب سے بڑی جو ستم ظریفی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو مسلمان باحجاب خواتین ہیں، وہ جو جلوس نکال رہی ہیں، حجاب حیا مارچ جو نکال رہی ہیں، وہ بھی اس ڈائیول نیٹ کی مردود آگ سے باہر نہیں ہیں، وہ بھی اسی آگ کے قبضے میں ہے۔ ہر طرف یہی ڈائیول نیٹ ہے۔ یہ مسلمان ادھر حیا کے نام پہ، ادھر عورت مارچ کے نام پہ آپس میں لڑتے رہیں، دونوں کو کنٹرول میں رکھوں اور پورے اسلامی معاشرے کو ابیوز کرتا رہوں۔ نہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو حیا مارچ والے ہیں وہ کچھ بہتر ہیں، وہ زیادہ عذاب میں ہیں، وہ زیادہ گرفتاری میں ہیں، کیونکہ یہ جو ڈائیول نیٹ جو ہے نا، یہ تو اللہ، رسول، قرآن، اسلام کا دشمن ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کا دشمن ہے، پردے کا دشمن ہے، تو ان کا دشمن زیادہ ہے پردے والوں کا، بلکہ پردے والوں میں اور اس عورت مارچ کی خواتین میں جو بے پردہ عورتیں ہیں جو فحش نیٹ ورک میں جکڑی گئیں، وہ ان کے ذریعے ان پردے والوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ پردے والے زیادہ مصیبت میں ہیں، اس جو عورت مارچ سے جو ہے مصیبت میں سارے ہی مسلمان ہیں، لیکن جو مسلمان نماز پڑھیں گے، پردہ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، اللہ، رسول، قرآن، اسلام پہ یعنی کہ ایمان رکھیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، وہ زیادہ مصیبت میں، اصل دشمنی ان سے ہے۔ جو تھوڑا بہت دور ہو گئے ان پر دشمنی میں کمی آ جاتی ہے۔ یہی میرا جسم میری مرضی عورت مارچ میں ہے، یہی حیا مارچ میں ہے۔ تو یہ میں نے محسوس کیا کہ 17 سال سے جو میں جس شیطانی جال کا شکار ہوں، ہماری پوری فوج شہید ہو رہی ہے، ہماری پوری عوام شہید ہو رہی ہے، جتنے واقعات انسیڈنٹس ہوئے ہیں، سانے ہوئے ہیں، یہی میری مرضی والا شیطانی جال کر رہے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس نے پھر میرے کو کہا کہ میری مرضی، ہائے ہائے، کیونکہ میرے کو جسمانی طور پر ایسا مردود قتل کرتا ہے، وہ کہ دکھاتا بھی ہے اور پھر قتل بھی کرتا ہے کہ دیکھ لے کہ میری مرضی۔ پھر میں نے انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ دیکھی، اب یہ آج کا موضوع اگر ہم چلائیں، کل میں نے دیکھا 22 تاریخ میں بورے والا میں گیا، تو انسٹاگرام پہ میں نے پوسٹ دیکھی کہ اس پرچم کے سائے تلے، یہ ہمارا ایک ملی نغمہ ہے، ہم سب ایک ہیں، ایک ہیں، اس انداز کا نغمہ ہے یہ۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا، اس میں پوسٹ میں، کہ اس پرچم کے سائے تلے کوئی فیک ہے تو کوئی سنیک ہے۔ یہ جو ڈائیول نیٹ ہے نا، یہ ایسی ابیوزنگ کرتا ہے ملی نغموں کی، یہ تو قرآن کا دشمن ہے، اسٹینڈنگ ورسز کتاب لکھواتا ہے قرآن کے خلاف، یہ تو ہمارا ملی نغمہ ہے۔
تو اللہ کا شکر ہے، اللہ، رسول، قرآن، اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں، اس پرچم کے سائے تلے سب ایک ہیں، جو مسلمان ہیں وہ سب ایک ہیں۔ وہ جو کوئی فیک اور سنیک ہے نا، وہ اس پرچم کے سائے تلے ہے نہیں، وہ تو کہہ رہا ہے، اس کی تو مرضی ہے۔ ایک تو جو مسلمان ہیں ان کو تکلیف دے رہا ہے، اب شیطان کا ٹارگٹ دیکھو آپ، ایک تو جو مسلمان اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں ان کو ابیوز کر رہا ہے، ان کو اذیت دے رہا ہے، طور پر بھی آپ فیک بھی ہیں اور سنیک بھی ہیں، ان سے دشمنی کر رہا ہے، ان کو قتل کر رہا ہے، پرچم کا بھی قاتل، سارے مسلمانوں کا بھی قاتل، کیونکہ مسلمانوں نے یہ پرچم بنایا ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ جو فیک اور سنیک ہیں وہ ان کو چھپا رہا ہے کہ وہ اس پرچم کے سائے تلے نہیں بلکہ وہ کاٹ رہے ہیں، وہ اس پرچم کے سائے کے نیچے ہیں بھی نہیں، ابلیس بنے ہوئے ہیں، وہ اس پرچم کے قاتل بھی ہیں، پاکستانی مسلمان عوام کے قاتل بھی ہیں۔ اور یہ جو شیطانی جال ہے یہ میرے کو ایسے کاٹ کے کھاتا ہے کہ جتنے بھی مرد ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں مسلمان، سارے کے سارے سانپ ہیں۔ سنیک تو انگریزی کا لفظ ہے نا، سارے کے سارے سانپ ہیں، اگر سانپ نہیں تو میں کاٹ کے کھا جاؤں گی، میری مرضی، یقین کریں آپ۔ اور آپ پورے پاکستان کے معاشرے میں سروے کر لیں، ہر گاؤں دیہات جا کر دیکھ لیں، شہروں میں جا کر دیکھ لیں، ہر مرد عورت پر شیطان کی تباہی کے آپ اس کی زندگی کے ذرا حالات دریافت کریں گے نا، اس میں کوئی نہ کوئی سانحہ ایسا ہوگا کہ شیطان نے اس کو ڈسا ہوا ہوگا، کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ سب کو سانپ سمجھتا ہے، سب کو سانپ بنا رہا ہے اور سب کو فیک بنا رہا ہے۔ اب یہ فیک نہیں ہے، اگر فیک ہوتے تو بہت کم برائی ہوتے۔ یہ لوگ تو یہ جو شیطانی جال جو ہے، چلو ہمارے لوگ تو فیک ہی بنتے ہیں، یہ جو شیطانی جال امریکہ یورپ میں، یہ تو بہت بڑی کوئی مردود قاتل آگ ہے، شیطانی آگ ہے، جو اللہ، رسول، قرآن، اسلام کے دشمن ہے، مردود آگ ہے، فیک ویک نہیں ہے یہ۔ تو انسٹاگرام کی پوسٹ کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور انتہائی وہ بے بنیاد پوسٹ ہے وہ، اور اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، ایک ہیں۔ فیک اور جو سنیک لوگ ہیں، وہ جو شیطانی کلپریٹس ہیں، لوگ تو ان کو نہیں کہیں پھرا ہوں، وہ تو اس شیطان کی طرح مردود آ گئے، اس پرچم کے بھی قاتل ہیں اور ان لوگوں کے بھی قاتل ہیں، مسلمان لوگوں کے بھی قاتل ہیں جو پاکستان کے عوام ہیں۔ فوج بھی اس میں شامل ہے کہ عوام جب کہتے ہیں تو فوج بھی عوام کا حصہ ہی ہے، سب کے قاتل ہیں وہ شیطانی کلپریٹس جو ہیں۔ تو ہم سب ایک ہیں۔ کل ایک اور جو ہے نا موضوع جو ہے نا وہ سامنے شیطان لے کر آیا کہ میں نے ایک اسلامی کتاب میں پڑھا کہ جمعے کا خطبہ جو بھی مسلمان فقہ رکھتے ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، وہ لوگ پہلے اردو میں خطبہ نقل دیتے ہیں، پھر وہ عربی میں خطبہ پڑھتے ہیں، پھر جمعے کی 2 رکعت پڑھاتے ہیں۔ تو ظہر کی نماز کی جگہ جو ہے نا یہ 2 رکعت جمعہ ہم پڑھتے ہیں، تو 2 رکعت کم کیوں ہوتی ہیں؟ حالانکہ ظہر کی تو ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جمعے والے دن ہم 2 رکعت جمعہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو کوئی بھی عالم دین، وہ ایک ہمارے یہاں تو وہ سوٹا بھی پکڑتا ہے، ڈنڈا پکڑتا ہے، یعنی آسا جس کو بولتے ہیں، ہر نبی علیہ السلام نے پکڑا، اور یہ ایک نشانی ہے، ہتھیار جو ہے نا کہ سنت ہے، سنت رسول ہے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، ہم تو اس کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہر نبی نے بھی پکڑا، لیکن اس کو وہ بات مجھے مکمل دیکھنی پڑے گی کہ پکڑا بھی نہیں، بعض وقت بغیر پکڑے بھی گزارا ہو گیا، لیکن ہمارے نبی کی جو سنت ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے ہاتھ میں جو ہے نا سوٹا پکڑنا، ڈنڈا پکڑنا جو ہے، مطلب آسا آسا تو اس کو نہیں بولتے، اس کو ان کی لاٹھی بولتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور خطبہ دیتے ہیں، ہمارے بھی کافی مولوی نہیں پکڑتے، لیکن خاص بڑے بڑے مولوی پکڑتے ہیں، اور سنت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بات آ رہی ہے کہ اردو میں تقریر کرتے ہیں، پھر وہ عربی کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ وہ جو خطبہ دیتے ہیں نا جی ہمارے مقتدیوں کو، نمازیوں کو، وہ 2 رکعت کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جب ظہر کے وقت جمعے والے دن جمعہ پڑھتے ہیں 2 رکعت، تو 2 رکعت جب ہم عالم دین کا خطبہ سنتے ہیں اردو اور عربی میں، جو کہ سننا چاہیے، اردو میں نہ سن سکے تو عربی میں لازمی سنیں،
تو اردو میں سننا بھی بہت ضروری ہے، یا جس زبان میں بھی وہ پڑھ رہا ہے، پنجابی میں، سرائکی میں، سندھی میں، بلوچی میں، پشتو میں، گلگتی میں، کشمیری زبان میں، علاقائی زبانوں میں بھی عالم دین اپنے مسلمانوں کو سمجھا سکتا ہے تمام مسائل اور معاملات جو ہے۔ پھر عربی میں خطبہ ہوتا ہے، عربی سب سے اوپر ہے، پوری زمین پر عربی سب سے اوپر ہے، پوری زمین پر۔ تو وہ خطبہ جو ہوتا ہے نا جی، وہ 2 رکعت کے برابر ہوتا ہے۔ اب شیطان نے میرے کو یہ بولا کہ دیکھو یہ خطبہ جو آپ جو کہتے ہیں 2 رکعت، یہ ادھر منہ کر کے نمازیوں کی طرف منہ کر کے جو ہے نا، جو سن رہے ہیں ان کو ادھر منہ کر کے نماز خطبہ دے رہا ہے، تو نماز ادھر منہ کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو آپ 2 رکعت ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت آپ خانہ کعبہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا جو مولانا آپ کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ سب کی 2 رکعتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی شیطان کس قدر نماز کا دشمن ہے، جمعے کا دشمن ہے، آپ اس باتوں سے اب اندازہ لگا لیں، آپ خود بھی غور کرنا۔ اور اس کا جو ڈائیول نیٹ ہے نا، وہ اس لیے پوری زمین پر مسجدوں میں دھماکے کر رہا ہے کہ وہ خانہ کعبہ سے الٹی طرح منہ کروا کے جو ہے نا نماز پڑھا رہا ہے، یا پڑھانے کا اس نے کچھ جال، نماز تو مسلمان سارے سیدھے منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے کوئی ایسا جال بنایا ہوا ہے 5 نمازوں کا، جمعے کی نماز کا بھی۔ کینیڈا میں اس نے ایک مولوی سے فتویٰ لے لیا، تو کچھ زمین گول ہے، سفر کریں گے تو آگے خانہ کعبہ آ ہی جائے گا، چلو سیدھے منہ کر کے ہی نماز پڑھ لو آپ جو ہے۔ نہیں، زمین گول ہے۔ جب ہم خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں تو شمال والے، جنوب والے، مشرق والے، مغرب والے سارے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم جہاں بھی زمین پر ہمیں اسی کی طرف منہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ زمین گول ہے خانہ کعبہ سے دور، اگر ہم کینیڈا میں رہتے ہیں تو اگلی طرف ہی منہ کر لیں ہیں تو آخر خانہ کعبہ آگے آ ہی جائے گا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے اسی کی طرف منہ کر کے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، یہ نہیں کہ آگے چلتے جائیں گے تو پھر خانہ کعبہ آ جائے گا، پھر چلیں گے تو پھر خانہ کعبہ آ جائے گا، یا جدھر منہ کر لیں خانہ کعبہ تو آ ہی جانا ہے، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو ڈائیول نیٹ نے بڑی تباہی کی ہے، جہاں نماز کے خلاف جال ہے، پوری مسجدوں کے خلاف جال ہے، ہر نمازی کے خلاف جال ہے، پوری زمین پر جو ہے نا یہ دھماکے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو جکڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم نماز قائم کر کے شیطان کے جال کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ مسجدیں آباد کریں، نماز قائم کریں۔ کل شیطان نے مجھے یہ بات بھی بتائی کہ صلیبی جنگیں جو مسلمانوں نے لڑیں، آپ ذرا غور کریں، مجھے کہتا ہے آپ ذرا غور کریں کہ شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں 200 سال تک عیسائیوں سے لڑتے رہے، آخر فیٹ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو کیا ملا؟ کیا وہ ایک اور مثال سامنے آئی کہ عراق نے جب جنگ لڑی نا، نیٹو، امریکہ، برطانیہ کے خلاف، جب کویت کی جنگ ہوئی تھی 1992 میں، 90 میں یا 92 میں، تو وہ جو ہے نا عراق میں جو ہے نا وہ جناب والا 92 شاید ہے میرے خیال میں، تو بہرحال جو بھی سن ہے مجھے ابھی اچھی طرح یاد نہیں آ رہا، تو اس میں صدام حسین دعا مانگ رہے ہیں، نماز کی حالت کے بعد جو دعا کی حالت ہوتی ہے، دونوں ہاتھ یوں کر کے دعا مانگ رہا ہے، اور لکھا ہوا اخبار پہ، میں نے خود اخبار پڑھا تھا کہ یہ آج کے دور کا صلاح الدین ایوبی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا۔ لیکن ذرا آپ غور کریں کہ جو صلاح الدین ایوبی نے جنگ لڑی تھی عیسائیوں کے خلاف بیت المقدس میں 200 سال تک، اس میں سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اور کوئی نہیں تھے۔ آج تو شیطان نے ساری داخل کر دی ہیں نا، کہ وہ عیسائی بھی، یہودی بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، سارے ساتھ داخل کر دیں۔ اس وقت مسلمان ہی تھے، سنی تھے یا شیعہ تھے۔ اچھا، تو اب صدام حسین کیا جنگ لڑے گا کہ اس کا وزیر خارجہ طارق عزیز عیسائی ہے، تو وہ صلاح الدین ایوبی بیچارہ کیا بنے گا؟ تو وہ کیا جیتتا؟ وہ جیت نہیں سکتا تھا، وہ بیچارہ مر گیا، پھانسی لگ گئی اس کو۔ اور وہ جو جناب والا جو ہے شہید کا تو بات بعد میں کہ اس نے اپنی عوام پر بھی ظلم کی، اور ایران سے بھی جنگ لڑی، ترکی سے بھی، اس سے بھی شیطان نے اس کو بڑا بری طرح کر کے اس کو ابیوز کیا، اس کی ساری زندگی میں اس کو ابیوز کرتا رہا، آخر میں اس کو مار دیا، لیکن پھر بھی آخر وہ مسلمان تھا، کلمہ تو پڑھتا تھا، بہت غلطیاں ہوئی، بہت گنہگار تھا، لیکن اس طرح مارا جانا اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن آخر میں بھی اگر مرنے سے پہلے وہ صحیح جنگ لڑ جاتا تو شاید وہ بچ جاتا۔ تو اس کے جو جناب ادھر تو اس نے وہ عراق کا وزیر خارجہ اس کا عیسائی ہے،
پھر یہ افغان چھاپہ مار، مجھے تکلیف ہوا کرتی تھی 1990 کی دہائی میں کہ بھی خط جاتے تھے BBC کے اندر کہ بھی آپ افغان مجاہدین کو افغان چھاپہ مار کیوں بولتے ہیں. BBC والوں کو بڑا برا بھلا کہا کرتے تھے تمام جو خط لکھنے والے تھے، یہ تو مجاہدین ہیں، روس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، آپ ان کو افغان چھاپہ مار کیوں لکھتے ہیں. اس وقت مجھے بھی احساس ہوتا تھا یار چھاپہ مار نہیں کہنا چاہیے، مسلمان مجاہد ہیں. لیکن آپ یقین کریں گے کہ پھر میں نے جب یہ وائس آف امریکہ سننا شروع کیا اس 2000 کے بعد، یعنی 2008-7 کے بعد، تو اب جب وہ صدام حسین کے خلاف یہ استعمال ہوئے نا، یہ 2003 میں، پتہ نہیں 1992 میں، افغان جنگ کے بعد افغان مجاہدین جو تھے سب سے آگے تھے. اس کے بعد پھر کوئی مسلمانوں کی فوجیں، پھر اس کے بعد نیٹو کی، پھر امریکہ برطانیہ کی فوجیں تھیں. تو ایک مسلمان ملک کے خلاف یہ فوجیں گئیں اور یہ گئے افغان مجاہدین سب سے آگے، تو پھر تو یہ نام نہاد افغان چھاپہ مار بن گئے. وہاں جا کر جو ہے ان کو شرم ہے، عرب کی پاک زمین پر یہ عرب کی زمین کے خلاف استعمال ہوئے اور عراق کے خلاف یہ لوگ استعمال ہوئے، تو ان کو شرم آنی چاہیے تھی. تو یہ پھر BBC میں کیا خط لکھتے تھے، ان کو افغان چھاپہ مار نہیں بولو، افغان مجاہدین بولو. یہ جب کویت میں عراق کے خلاف جا کر لڑے تو پھر تو یہ نام نہاد افغان چھاپہ مار بن گئے. یہ نیٹو سے بھی برے، امریکہ سے، برطانیہ سے بھی برے، کیونکہ وہ تو پیچھے تھے، سب سے آگے لڑنے والے یہ لوگ تھے. تو یہ ہوتا ہے اس دنیا میں. پھر صدام حسین جو ہے نا مرتے مرتے 600 جہاز نام نہاد بمبئی کے ہوائی اڈے پر اتار دیے، اور قطر میں، دبئی میں، سعودی عرب میں تو غیر ملکیوں کو پائلٹ بھرتی کر لیتے ہیں، بھی بنگالی ہیں، انڈین ہیں، پاکستانی ہیں، اور انڈونیشیا کے، یورپی یا کہ افریقی لوگوں کو، مصری لوگوں کو بھرتی کر لیتے ہیں. لیکن عراق کے لوگ تو سارے عربی تھے، خالص عربی تھے. عربی لوگوں کا نام نہاد بمبئی کے ہوائی اڈوں پر اتر جانا، ہائے 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 ہائے، اور جو ہے عرب کا جو ہے نا نام مٹایا جانا اور اسلام کا نام مٹایا جانا. یعنی ادھر وہ لڑتے ہوئے مر جاتے تو اچھی بات تھی، بمبئی میں نہ اترتے. سب سے بڑی موت، سب سے بڑی قاتل موت انڈیا نام نہاد ہے، بمبئی نام نہاد ہے کہ عراق کے 600 جہاز بمبئی میں اتر گئے. اور اسی ظلم کے تحت وہ پاکستان میں ظلم کر رہا ہے. اکھنڈ بھارت اس نے بنایا ہوا ہے، وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا. تو مجھے صدام حسین کے 600 جہاز اترنے کا سب سے بڑا دکھ ہے. یہ بھی دکھ میں کبھی نہیں بھولوں گا. ہر مسلمان کو دکھ ہونا چاہیے. یہ لوگ عربی پائلٹ اترے بمبئی نام نہاد میں آ کر، ہائے 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 ہائے. اس موضوع کا مقصد یہ تھا، یہ جو بلکہ مثال ہے دور حاضر کے لحاظ سے، یہ ہسٹوریکل جو کنسپائریسیز ہو رہی ہیں، ایونٹس اور سچویشنز برپا ہو رہی ہیں. تو بھائی وہ ڈائیول نیٹ جو صلاح الدین ایوبی لڑ رہا تھا 200 سال تک عیسائیوں کے خلاف، اس کا انجام کیا ہوا کہ ادھر تو عراق کا وزیر خارجہ جو ہے وہ بنا دیا عیسائی وزیر خارجہ. تو کیا ہمیں ملا؟ اور صدام حسین کو پھر آج کا صلاح الدین ایوبی بنا رہے ہیں. وہ بیچارہ اس دور کا صلاح الدین ایوبی کیا تھا، آج کا دور کیا ہے، یہ کیا جیتے گا، اس کا تو وزیر خارجہ بن چکا ہے. پھر ادھر دیکھیں اسلامی ملک بھی تھے اور افغان نام نہاد چھاپہ مار بھی تھے. سو کالڈ اسلامی ملک جو ہیں، نیٹو، برطانیہ، امریکہ سے ملے ہوئے ہیں، اور جناب وہ سب مل کے حملہ کریں عراق کے اوپر جو ہے. تو اندازہ آپ لگائیں کہ اس صلیبی جنگوں کا انجام کیا ہو گیا. یہ جو میں اصل میں ٹارگٹ کرتا ہوں انویزیبل نیٹ ورک کو اور ڈائیول نیٹ کو، ایک ہی چیز ہے یہ، کہ اس وقت بھی عیسائیوں کے ساتھ تھا اور آج بھی عیسائیوں کے ساتھ ہے. مسلمانوں کے یہ دشمن تھا اور اس نے سارے جنگ کا سامان پیدا کیا، مسلمانوں کو عیسائیوں کو لڑوایا آپس میں. دشمن مسلمانوں کا ہے، عیسائیوں کا دشمن ہے کم ہے، لیکن عیسائیوں کا دشمن اس لیے ہے کہ پاکستان میں تو یہ آسیہ نام کی عورت سے پورے پاکستان کو معلق کر دے گا، ہائی جیک کر دے گا. پورے پاکستان میں مظاہرے ہوں گے، جلوس ہوں گے، دھرنے ہوں گے، پورا پاکستان جام ہو جائے گا، لٹک جائے گا پاکستان پورا جو ہے. اور وہ آسیہ کو فرانس میں لے جائے گا، کینیڈا میں لے جائے گا، اور کوئی بھی یورپ کی لڑکی جو ہے لا کر عیسائی لڑکی ہندو عرب پتی سے شادی کر دے گا. بمبئی کے اندر جو ہے ہندوستان کے لیے عیسائیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پاکستان کے لیے ایک عیسائی عورت کو جو ہے نا، ایک عیسائی عورت کے لیے جو ہے پورے پاکستان کو جام کر دے گا، دھرنا دے دے گا پورے پاکستان میں. شیطان ایسا مردود ہے اور دھرنا دلوا دے گا. تو انڈیا میں اسی عیسائی لڑکی کو جیسے کوئی اور عیسائی لڑکی کو لے جائے گا، اس کا ایک ہندو عرب پتی سے شادی کروا دے گا، شیطانی غلامی کی جو ہے.
اور یہودیوں کا بھی ابیوز ہوتا ہے. یہودی نماز پڑھتے ہوئے پتہ نہیں عبادت کرتے ہوئے، نماز بھی شاید وہ پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں کہ تعریف کر لیں ان لوگوں نے، تو وہ لوگ جو ہیں وہاں مار دیے جاتے ہیں بمبئی میں جو ہیں. تو ہندوستان سب سے اوپر ہے. ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں سال میں 6 مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں، پڑھے لکھے بھی کم پڑھے لکھے بھی، یہ جی سعودی حکومت جو آل سعود جو ہے نا جی، اس کا ترکی سے معاہدہ ہے، اور یہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے 2023 میں، اور پھر یہ ترکی کا کنٹرول ہو جائے گا. اچھا، مجھے یہ بات سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں عرب سے اوپر کسی کو نہیں سمجھتا کہ پہلے بھی ترکی کی حکومت کیوں تھی عرب کے اوپر جو ہے، عرب کی اپنی حکومت کیوں نہیں تھی. ہائے 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 ہائے، مجھے تو پہلی حکومت ترکوں کی پہلی حکومت کا بڑا دکھ ہے. اب پھر جو ترکی کی حکومت ہو جائے گی، چلو اگر ان شاطین کی بات مان لیں جو لوگوں میں سے بولتے ہیں، ڈائیول نیٹ کی بات مان بھی لیں بھی ترکی کی حکومت پھر ہو جائے گی، تو کیوں آل سعود کی حکومت ختم ہو کر ترکی کی حکومت ہو جائے گی؟ آل سعود کی حکومت کو میں اچھا نہیں سمجھتا، میں تو عرب کی حکومت کا پوری عرب عوام کے ساتھ ہوں میں، یعنی کہ تو اس کے میں ساتھ اس کی حکومت میں اچھا سمجھتا ہوں. جتنے بھی اسلامی عرب ملک ہیں وہ ان کی عربیوں کی حکومت ہونی چاہیے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جب انڈیا نے اگنی میزائل بنایا تھا تو آپ یقین کریں گے کہ مجھے بار بار اخبار میں پڑھایا گیا کہ یہ جو میزائل ہے یہ ترکی تک مار کرتا ہے. ترکی جو جواب دے گا، ترکی کو ہم جو ہے نا، یعنی کہ شمالی اتحاد، ترکی جواب دینا، شمالی اتحاد جنابلا وڈا شفیع تو چھوٹا شفیع ہے، تو اس کو ہم اگنی میزائل اس کو آگ لگا دیں گے اس کو. پھر انہوں نے بحرین ایئرپورٹ میں میرے کو ترکی کی عورت دکھائی، اچھا یہ عورت ترکی جواب دے گی. تو ترکی کو انڈیا اگنی میزائل سے مار دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ انڈیا کتنا زہریلا نام نہاد بمبئی کا شیطانی اڈا رکھتا ہے. تو انڈیا ہی نام نہاد ہو گیا کہ ترکی بھی اس کے زیر اثر ہے، کہ ترکی جو ہے وہ اگر 2023 میں ٹیک اوور کر لے گا تو وہ بھی انڈیا کے تحت ہے. آج کی جو یہ آل سعود حکومت ہے یہ بھی انڈیا کے تحت ہے. تو عراق کے صدام حسین کے جہاز بھی 600 انڈیا بمبئی میں اترتے ہیں، تو ایران کے اندر سے بھی انڈیا ظاہر ہوتا ہے. تو ترکی ابھی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس امرتسر میں انڈیا میں کرتا ہے، ترکی جو ہے. تو انڈیا کا تو جب ترکی نے کانفرنس کی نا ہارٹ آف ایشیا جو ہے امرتسر کے اندر مشرقی پنجاب میں، لاہور میں نہیں کی، پاکستانی پنجاب میں وہاں کی، تو انڈیا کا تو اگنی میزائل کام کر گیا. ترکی اس اگنی میزائل کا زیر اثر ہے. تو انڈیا سب سے بڑی نام نہاد ایک شیطانی آگ ہے مسلمانوں کے لیے. ہر اسلامی ملک کی قاتل ہے، ترکوں کی، عربیوں کی، ایرانیوں کی، افغانیوں کی. تو میں تو اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ بھی 2023 میں معاہدہ ختم ہونے والا ہے اور ترکی پھر ٹیک اوور کر لے گا. ترکی تو پہلے کیوں ترکی تھا وہاں پر، پہلے بھی عربیوں کی حکومت ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد آج بھی عربیوں کی حکومت وہاں پہ ہو. تو 2023 میں کسی ترکی کی ضرورت نہیں ہے. ترکی تو خود ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کر کے انڈیا کے اگنی میزائل کے زیر اثر ہے. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ انڈیا ویسے بھی کہتے ہیں میرا میزائل ترکی تک جاتا ہے، وہ اس لیے کہتا ہے کہ ترکی اس کے زیر اثر ہے، اس شیطانی جال کے زیر اثر ہے. ڈائیول نیٹ کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ نے، محدث دہلوی نے خط لکھے افغان فرما روا کو، احمد شاہ عبدالی کو، کہ بھئی یہ جو پنجاب کے اندر مسلمانوں کی عزتیں بڑی غیر محفوظ ہو گئی ہیں، بڑا تباہی ہو رہی ہے ہندو جاٹوں، مرہٹوں، سکھوں سے، آپ مدد کریں. تو وہ آیا تھا اور پانی پت پر بڑی جنگیں ہوئی تھیں اور اس نے مسلمانوں کی مدد کی تھی. تو میرا کہنے مقصد یہ کہ اس وقت بھی ڈائیول نیٹ ہندو جاٹوں، مرہٹوں اور سکھوں کے ساتھ تھا، اور آج بھی شیطانی جال ان کے ساتھ ہے. مسلمانوں کا دشمن ہے، بھلے وہ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، بھلے وہ بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، بھلے وہ پاکستان میں رہتے ہیں، بھلے وہ افغانستان میں رہتے ہیں، بھلے وہ ترکی میں رہتے ہیں، بھلے وہ عرب کے پاک خطہ میں رہتے ہیں. جب بچے تھے نا، یا اسکول کالج کے زمانے کے میں آ گئے ہم اپنے رشتہ داروں سے، بڑوں سے، لوگوں سے سنتے تھے. اخباروں میں بھی بڑی بڑی بے بنیاد خبریں آتی ہیں، آج بھی آ رہی ہیں. بھٹو کو پھانسی دی گئی، بھٹو کی قبر پیرے میں دفنایا گیا، بھٹو کو بجلی کے کرسی پر بٹھا کر جھٹکے دیے گئے، مارا گیا، پھر بعد میں پھانسی تو ایک ڈرامہ تھا. یہ ساری باتیں ہم سنتے تھے. تو کل میں گزرا تو سڑک کے اوپر جو نا، جب یہ کبریاں آتی ہیں، یہ جو جمپ آتے ہیں گاڑیوں کے لیے، موٹر سائیکلوں کے لیے، مطلب رش کے علاقوں میں، شہری علاقوں میں بنائے جاتے تاکہ رفتار کم کر لیں.
تو رفش کے اس کے اوپر سے میں گزرا تو آگے اوپر نا بجلی کی تاریں تھیں اور تاروں کے اوپر کالی تاریں بھی تھیں، شاید کوئی کیبل کی تار بھی تھی، وہ نیچے آ رہی تھی اور وہ نیچے جو ہے نا وہ اس کا گول دائرے سے پھندا سا بنا ہوا تھا۔ تو شیطان نے میرے کو شیطانی مطلب دیا، اسٹینک میننگ دیا کہ بھئی یہ پھانسی کا پھندا آپ کے لیے ہے۔ اب میرا نام خادم حسین ہے، کل 22 تاریخ بھی تھی، تو پھر صدام حسین کو پھانسی دی گئی، اسی ڈائیول نٹ نے پھانسی دلوائی، اس نے میرے کو صدام حسین کی پھانسی بھی یاد دلوائی، پھر بھٹو کی پھانسی بھی یاد دلوائی۔ 22 تاریخ، 22 عرب ملک ہیں، پاکستان کے 22 کور کمانڈر ہیں، عرب زمین پر صدام حسین کو پھانسی لگی، پاکستان کے 22 کور کمانڈروں کے آرمی چیف نے جو ہے بھٹو کو پھانسی دی، اور صدام حسین تو 8 لاکھ فوج کا خود آرمی چیف تھا، شاید صدر تھا یا آرمی چیف تھا، آرمی چیف بھی رہا، پھر صدر بھی بن گیا ہوگا، صدر بھی تھا، اب دونوں عہدے اس کے پاس تھے، یا آرمی چیف کوئی اور تھا، پر آرمی چیف بھی تھا، صدر بھی تھا وہ، مگر وہ دوسرا عہدہ کسی کے پاس چلا بھی گیا، اس کو پھانسی دی، میرے کو پھانسی کا پھندا دکھایا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ یقین کریں کہ آج میں فیس بک پر سنتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ بھٹو جو ہے نا کہتا ہے کہ یہ وہ قادیانیوں کے خلاف بل پاس ہوا تھا توہین رسالت کا، کہ قادیانی کافر ہیں، تو بھٹو نے کہا کہ میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ یہ بار بار فیس بک پر یہ پوسٹ آ جا رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسلامی ملک ہے، سارے مسلمان ہیں، اس میں اکثریت اسلامی ملک ہے، پوری پارلیمنٹ، تمام سیاسی پارٹیاں، تمام مذہبی پارٹیاں مل کر یہ بل پاس کر رہی ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم اور صدر اسلامی ہوگا، کوئی قادیانی نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا، اور قادیانی کافر قرار دلوایا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ بھٹو آج بھی اگر دیکھیں پوری زمین پر، پورے پاکستان میں، تو قادیانی کی کوئی پاور نہیں، کوئی سیاسی پاور نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو بھٹو کیسے کہہ رہا تھا کہ بھی یہ میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں؟ کوئی ایسا کوئی ان کا کوئی عسکری ونگ بھی نہیں ہے، کوئی ان کی تشدد پسند تنظیم بھی نہیں ہے، کوئی ان کی مطلب بم دھماکوں والی تنظیم بھی نہیں ہے، تو کیسے بھٹو یہ بات کر رہا تھا یعنی ایک اسلامی ملک میں رہتے ہوئے؟ اصل بات یہ ہے کہ ڈائیول نیٹ جو ہے اس وقت بھی قادیانیوں کے ساتھ تھا، جو کہ تھوڑے سے ہیں اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، خلاف تو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں، جرمنی میں نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، وہ نعرہ تکبیر کے بھی دشمن ہیں، وہ یہ قادیانی بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، میں نے خود قادیانیوں کی پوری ویڈیو جرمنی میں دیکھی ہے، لیکن وہ عقیدہ توحید کے بھی دشمن ہیں، وہ اپنے آپ کو یا کسی شیطان کو جو مردود آگ امریکہ میں، اس کو وہ قادیانی سمجھتے ہیں، وہ قادیانی اللہ نعرہ تکبیر کہہ رہے ہیں۔ تو بھٹو جو ہے وہ کہتے میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں، تو اسلامی ملک میں وہ کیوں کہہ رہا ہے جبکہ ساری سیاسی پارٹیاں اس کے ساتھ ہیں، ساری مذہبی پارٹیاں اس کے ساتھ ہیں، فوج اس کے ساتھ ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ جو ڈائیول نیٹ وہ قاتل نیٹ ورک ہے، وہ قادیانیوں کو ساتھ ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس لیے ہم کبھی نہیں تصور کریں کہ یہ جو شیطانی جال حیا مارچ کے ساتھ ہے اور عورت مارچ کے ساتھ جو ہے نہیں ہے، یہ ابلیس بن کر ساتھ تو بنتا ہے حیا مارچ کے، لیکن یہ ہے اور عورت مارچ کے ساتھ، یہ عورت کا مارچ کا بھی قاتل ہے، لیکن حیا مارچ سے عورت مارچ کے ساتھ ہے تھوڑا بہت، اور اس کے ذریعے حیا مارچ کو شیطانی جال میں جھکڑتا ہے، اور عورت مارچ کے اندر بھی ایسی خواتین اس کی ہیں جو پردے کے اندر جو نا حیا مارچ کے اندر بھی ایسی خواتین ہیں جو پردے کے اندر جو ہے نا عورت مارچ سے بھی زیادہ فحش ہیں، اور اس نے پورے اور حیا مارچ کو جکڑا ہوا ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ تو بھٹو جو ہے، میں بورے والا میں گیا اور میں کالج میں پڑھتا تھا، تو فضا محمد جان جو ہے، فضا جان جو ہے، محمد شاید اس کا نام نہیں، فضا جان یا فضا حسین جان یا فضا جان حسین، وہ مجھے اپنی کار میں لے گیا پی پی کے جلسے کے اندر، جو خفیہ میٹنگ میں جلسے کے اندر، جلسہ بھی مصطفیٰ گھر بھی وہاں پہ بعد میں آیا تھا، جلسہ میٹنگ ان سے کوٹھی کے اندر ہو رہی تھی، تو ایک بڈھا اٹھا اور اس نے جو ہے نا کالا چشمہ لگایا ہوا تھا، اور توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، وہ اٹھ کر بولتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھٹو رسول اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مجھے وہ اتنا برا لگا، زہر لگا۔ اب دیکھیں کہ بھٹو وہ شخص ہے کہ جس نے جو ہے ساری سیاسی پارٹیاں اور ساری مذہبی پارٹیاں بنا کر جو ہے قادیانیوں کے خلاف قانون پاس کروایا،
اور جو عقیدہ نبوت کے دشمن تھے ان پر لعنت بھیجی اور خود پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا. لیکن وہ اس کی پارٹی کے اندر ایک ویسا بندہ آ کر وہاں پر جو ہے اس کا کارکن جو ہے پکا جو ہے وہ جیالہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ مسلم لیگ پوری کو ذبح کرنے کے بعد جب پی پی بنائی گئی تو وہ بھی اسی ڈاول نیٹ نے بنائی اور فوج کے اندر بھی وہی ڈاول نیٹ کا قبضہ ہے اور قادیانی بھی اسی ڈاول نیٹ نے بنائی اور مسلمانوں کی تمام سیاسی اور مذہبی پارٹیوں پر اسی ڈاول نیٹ کا قبضہ ہے. انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کا، انویزیبل ڈاول نیٹ کا. اور جس بندے نے، جس سیاسی پارٹی نے مرضیوں کے خلاف جنگ لڑ کے اپنے آپ کو برباد کروا لیا، اور پی پی وہ بھی برباد ہونی تھی کیونکہ جب مسلم لیگ برباد ہو گئی تو وہ تو شیطان کے خلاف بنی تھی، ڈاول نیٹ کے خلاف بنی تھی. یہ تو مسلم لیگ کے خلاف پی پی تو بنا ہی ڈاول نیٹ نے تھی، تو لیکن تھی پارٹی صحیح، لیکن اس کو بھی برباد ہی ہونا تھا. تو اس لیے بھٹو صاحب جو ہے پھانسی پر لگے. پھر صدام حسین جو ہے، اس کو تو فوج نے پھانسی پہ لگایا، لیکن صدام حسین تو خود فوجی لیڈر تھا، وہ بھی پھانسی پہ لگ گیا. اور یہ علی کے اور حسین کے قاتل ہیں، محمد کے قاتل ہیں. قاتل تو یہ اللہ کے بھی ہیں کیونکہ مردود آگ امریکہ میں اللہ بنی ہوئی ہے، توبہ نعوذ باللہ، لیکن لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. جرمنی میں نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، پاکستانی فوج میں انہوں نے نعرہ تکبیر باقی چھوڑا ہوا ہے، باقی کچھ نہیں چھوڑا ہوا. لیکن جب مرزائی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں جرمنی میں، نبی کو نہیں مانتے تو وہ نبی کے بغیر نعرہ تکبیر لگاتے ہیں. پتہ چل گیا کہ امریکہ میں جو شیطانی مردود آگ جو اللہ بنی ہوئی ہے وہی نعرہ تکبیر لگوا رہی ہے. پھر وہ اللہ بھی